ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوتا ہے. ہم دونوں میموں کو آپس میں مرج کر دیں گے. پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا میم متحرک ہے. ٹھیک ہے، پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا جو ہے وہ متحرک ہے. تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم کے اندر مرج کر دیں گے، تو یہ ایک میم کے طور پہ ادا ہوگا. ساتھ میں ہم یہاں پہ غنہ بھی کریں گے 2 کاؤنٹس کا. لکم ما کو ہم پڑھیں گے لکم ما، ایک الف کے برابر یا 2 کاؤنٹس کے برابر ہم غنہ کریں گے. میم ساکن کو میم متحرک کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. ایسی صورت میں ایک الف کی مقدار کے برابر غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز، یہ مشدد ادا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی 2 حروف کا ادغام ہوتا ہے نا تو وہاں پہ ایک علامت آ جاتی ہے تشدید کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو سیکنڈ میم کے اوپر نظر آ رہی ہوگی یہ علامت. ٹھیک ہے، مشدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ 2 میم شامل ہیں. اس مشدد کے نیچے 2 میم ہے. پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا میم متحرک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 میم آپس میں جب مرج ہو جائیں گے، اس کو ہم جب مرج کریں گے تو یہ کہلائے گا میم مشدد. ٹھیک ہے، تو آپ ادائیگی کا طریقہ، یہ ڈیفینیشن بھی آپ نے یاد کرنی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ادغام شفوی کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ پہلے میم ساکن کو، یعنی پہلے میم کو میم متحرک کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. ایسی صورت میں ایک الف کی مقدار کے مطابق غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے اخفاء شفوی. اخفاء شفوی کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد با متحرک آ جائے. یہ متحرک کا کلمہ آپ نے ضرور بولنا ہے. میم ساکن کے بعد با متحرک آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. مثلا ما لہم بھی، یہاں پہ میم ساکن ہے، اس کے بعد آگے جو ہے وہ با آ رہا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا، ادائیگی کا طریقہ کیا؟ میم ساکن کو ادا کرتے ہوئے، یہ دیکھیں کون سا میم ساکن، یہ جو پہلا میم ساکن ہے یہ والا، اس کی بات ہو رہی ہے. میم ساکن کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو اتنی نرمی سے ملائیں گے کہ ہونٹوں کے درمیان معمولی سی جھری سپیس باقی رہے گی، ہلکی سی ایک سپیس باقی رہے گی. 100% ہم نے ہونٹوں کو بند نہیں کرنا کیونکہ ہم نے خالص میم ادا نہیں کرنا. یہاں پہ اخفاء شفوی ہو رہا ہے. اگر ہم میم کو مکمل ادا کریں گے تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، وہ تو مکمل میم ادا ہوگا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اخفاء ڈالنے کے لیے اس میں ہم نے دونوں ہونٹوں میں ہلکی سی سپیس رکھنی ہے. جو میم کا مخرج ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو جب آپس میں ملایا جائے تو آپس میں وہ تو کیا ہوتا ہے، میم ادا ہوتا ہے. ام ام، اس کو پڑھیں ام پڑھ کے دیکھیں، دونوں ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 100% مل رہے ہیں. لیکن ہم نے اخفاء شفوی کے کیس میں ہم نے 100% ہونٹوں کو نہیں ملانا، ہلکی سی سپیس جو ہے وہ باقی رکھنی ہے اور ساتھ میں غنہ بھی کرنا ہے، غنے کو ڈراپ نہیں کرنا. ما لہم بھی، ما لہم، ایک ما لہم ہم. آپ آوازوں کو نوٹس کریں، میں 100% ہونٹوں کو بند کر رہی ہوں اور خالص میم ادا کر رہی ہوں، اور جب اخفاء کر رہی ہوں اور ہلکی سی جھری باقی رہ رہی ہے تو آواز میں کیا ڈفرنس آ رہا ہے. پہلے میں 100% ہونٹوں کو بند کرتی ہوں، ما لہم بھی. ٹھیک ہے، اب اخفاء شفوی، ما لہم بھی، ما لہم بھی. جی کلیئر ہے؟ اس کو تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ یہ ادائیگی اس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پریکٹس کو جاری رکھنا ہے جب بھی یہ قواعد آئیں. اگلا ہے اظہار شفوی. اظہار شفوی کا قاعدہ کیا ہے کہ 29 جو حروف ہیں ٹوٹل حروف، اس میں سے ادغام شفوی کا میم مائنس کر دیں، اخفاء شفوی کا با مائنس کر دیں اور الف کو مائنس کر دیں تو باقی 26 حروف بچیں گے. اور ان حروف پہ کیا ہوگا، اظہار شفوی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ میم ساکن کو اپنے مخرج اور صفات کے ساتھ واضح کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میم کو ہم
اس کے مخرج سے اوریجنلی جیسے پڑھا جاتا ہے ویسا ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الم تر، الم تر. اور اس پہ ہم غنہ طویل نہیں کر رہے، جیسے ہم اخفا کے کیس میں کر رہے تھے، اخفا شفوی کے کیس میں کر رہے تھے، ادغام کے کیس میں کر رہے تھے، ادغام شفوی کے کیس میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے متعلقہ ایک اور قاعدہ جو ہے وہ اشد الاظہار کا بھی ہے. تو جب ہمارا مخارج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا تو ہم انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے، کیونکہ ابھی آپ اس پوائنٹ پہ آپ کو یہ جو ہے اس قاعدہ سمجھ نہیں آئے گا. جی کلیئر ہے یہ؟ کوئی سوال آپ لوگوں کا؟